ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. کیونکہ عدالتی محاذ بھی گرم ہے تو آج ذرا نظر ڈالتے ہیں کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی. سیویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت اور دلائل خاصے طویل ہوتے چلے جا رہے ہیں. آج بھی سپریم کورٹ کے 7 رکنی آئینی بینچ کے روبرو اس کیس کی سماعت ہوئی. آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے کہ قانون کو اس کے غلط استعمال پر کالعدم قرار نہیں دیا جا سکتا. اگر ایک جرم فوجی کرے اور وہی جرم عام آدمی کرے تو ٹرائل الگ جگہ کیسے ہو سکتا ہے. جسٹس جمال مندوخیل نے بھی پوچھا کہ آرمی ایکٹ کے مطابق فوجی عدالتوں کے کیا اختیارات ہیں. کوئی شخص جو فوج کا حصہ نہ ہو صرف جرم کی بنیاد پر فوجی عدالت کے زمرے میں آ سکتا ہے. سیویلینز اور ملٹری پرسنلز دونوں پاکستان کے شہری ہیں. فتوے دینے والے جو ہے وہ وہیں رہتے ہیں, حکومتیں آتی جاتی رہتی. جسٹس محمد علی مظہر نے بھی ریمارکس دیے کہ آرمی ایکٹ کا اطلاق اس وقت ہوتا ہے جب سیویلینز جو ہیں وہ عام پرسنل کو اکسانے کی کوشش کرے. کیا آرٹیکل 10A صرف سیویلینز کی حد تک ہے یا اس کا اطلاق ملٹری پرسنل پر بھی ہوتا ہے؟ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ بعض اوقات ملک دشمن ایجنسیاں سیویلینز کو استعمال کرتی ہیں. ایسے میں تو ملک دشمن ایجنسیوں کے لیے کام کرنے والوں کا بھی ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکے گا. اس کے بعد عدالت نے ملٹری کورٹس کیس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی. اور ناظرین بین محاذ سے اب بین الاقوامی محاذ نظر ڈالتے ہیں ورلڈ زون میں. تجارتی جنگ اب تجارتی سطح پر ہی لڑی جائے گی. چین کا بھی ٹرمپ حکومت پر جوابی وار. امریکی درآمدات پر 15% تک ٹیرف عائد کر دیا. ٹرمپ انتظامیہ نے چند روز قبل چین، کینیڈا اور میکسیکو کی درآمدات پر ٹیکس بڑھانے کا اعلان کیا تھا. ان ٹیرف وار سے سب کا نقصان ہوگا بشمول امریکہ کے. امریکہ صدر نے امداد کے بدلے یوکرین سے اس کی نایاب زمین کا مطالبہ کر دیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق $300 ارب امداد کے لیے یوکرین کو اپنی قیمتی زمین دینا ہوگی. ہم نے آپ کے لیے بہت کچھ کیا, آپ کو بھی ہمارے نقصانات کا ازالہ کرنا ہوگا. مگر ناظرین جنگ بندی کے حوالے سے اب تک کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی جس کا ٹرمپ صاحب خود الیکشن کے دوران وقتاً فوقتاً ذکر کرتے رہتے تھے. ایلان مسک نے تنبیہ کی کہ US ایڈ کی ویب سائٹ کو بند کر دیا گیا ہے. آفیشیل ویب سائٹ 2 روز قبل پہلی بار بند ہوئی, اب ایک بار پھر آف لائن ہو گئی ہے. ایلان مسک کے مطابق صدر ٹرمپ اس امدادی ایجنسی کو ختم کرنے کی اجازت دے چکے ہیں. اس کے بند ہونے سے پاکستان میں بھی بہت سے پروجیکٹس بند ہو جائیں گے. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو اگلے ہفتے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے نے ملاقات کی دعوت دی ہے. بھارتی میڈیا کے مطابق یہ ملاقات 13 فروری کو متوقع ہے. نریندر مودی 12 فروری کی شام واشنگٹن ڈی سی پہنچیں گے. 14 فروری تک امریکہ میں ہی قیام کریں گے. امریکہ جو ہے وہ بھارت کو چین کے خلاف اس خطے میں ایک اہم اتحادی سمجھتا ہے اور یہ ہمارے لیے بھی بڑا چیلنج ہے. فلکی حساب سے 1 مارچ بروز ہفتے کو سعودی عرب میں پہلا روزہ ہوگا. سعودی علماء بورڈ کے مطابق اس مرتبہ ماہ رمضان 29 دن کا ہوگا. سعودی عرب میں عید الفطر 30 مارچ کو ہونے کا امکان ہے. پاکستان میں آخری شام تک یہ واضح نہیں ہوگا کہ پہلا روزہ کب ہو.